یعنی دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ قرآن تو ایک نور ہے، اور نور کے آپ طلبگار نہیں ہیں، آپ کی طلب تو دنیا کی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کا نور اور کتاب واضح آ گئی۔ جان بھی میں نے تمہیں دی ہے، زندگی میں نے دی ہے، صحت تمہیں میں نے دی ہے، رزق جو بھی ہے میں نے تمہیں دیا ہے، بچے میں نے دیے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ امانت ہے۔ اب اگر آپ اس امانت کو اپنا سمجھ بیٹھیں اور اس پہ اپنا حق جتائیں، قرآن آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ دنیا کی زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے اور اس کو ایک امانت نہیں سمجھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا قرآن کا ترجمہ اور اس کو سمجھنا ایک جیسا ہے؟ دیکھیں، ایک جیسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو پڑھ لینا یا اس کا ترجمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے کہ اسے سوچے اور سمجھے؟ سوچے اور سمجھے۔ تو سوچنا اور سمجھنا یہ الگ چیز ہے، اور پڑھ لینا یا محض ترجمہ پڑھ لینا یہ الگ چیز ہے۔ اچھا، اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قرآن ہماری سمجھ سے یعنی کیوں بالا تر ہے، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ اور یہ عام ایک اس معاشرے کا حصہ ہے کہ آج کا مسلمان قرآن سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو آخر کیوں ایسا ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں آپ اس وقت سوچیں گے جب آپ اس کو سوچنے کی ضرورت محسوس کریں۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس 8 کا طالب علم ہے، 8ویں کلاس کا، اور وہ اب 10ویں اس کے کمرے میں کلاس یعنی سیکنڈ ایئر کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ اس کو اٹھاتا نہیں ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ اٹھاتا ہے، نہ سمجھتا ہے۔ یا چلیں، تصویریں اس میں اچھی ہیں، سیکنڈ ایئر کی جو بھی کتاب ہے تصویریں اچھی ہیں، وہ کتابوں کو دیکھ لے گا، اس مضمون کو نہیں پڑھے گا، نہ اس مضمون کو پڑھے گا، نہ اس کو سمجھنے کی کیونکہ وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا، کہتا ہے میں تو ابھی کلاس 8 میں ہوں، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسی طرح بات ہے۔ دیکھیں، قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے، تو قرآن کو ہم سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن انسان کو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، جو اللہ کا راستہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ تو قرآن کو ہم یعنی دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ قرآن تو ایک نور ہے، اور نور کے آپ طلبگار نہیں ہیں، آپ کی طلب تو دنیا کی ہے۔ قرآن ایک نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کا نور اور کتاب واضح آ گئی۔ تو قرآن تو ایک نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میں نے تمہارے لیے ایک واضح نور نازل فرمایا ہے۔ تو دیکھیں، دنیا میں بھی جس چیز کی آپ کو طلب نہیں ہے،
آپ اس کے لیے محنت، کوشش، جدوجہد نہیں کرتے. بس یہ ایک مختصر بات ہے. جس چیز کو آپ یعنی جس چیز کی آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے اس کی آپ طلب بھی نہیں کرتے. یہ ایک عام بات ہے دنیا میں. آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، اب دوبارہ کھانے کی چونکہ آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے اور آپ کا گزر ایک اچھی یعنی ایک ایسے ہوٹل سے ہو رہا ہے جہاں فری کھانا کھلایا جا رہا ہے اور آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے تو آپ نہیں جائیں گے اس ہوٹل میں. کھانا مفت ہے اور پیٹ بالکل فل ہے تو بس صرف آپ افسوس کریں گے کاش میں نے کھانا نہ کھایا ہوتا. یہ ایسی میں بات کروں. قرآن کو ہم سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. یہ ایک بنیادی بات ہے، اس کو آپ نوٹ کریں، نہ خود نہ اپنے بچوں کے لیے. تو دیکھیں، بنیادی ایک جو غلطی ہم سے ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. اس کے فائدے کو اصل فائدہ اور اس کے نقصان کو اصل نقصان ہم سمجھتے ہیں. اور دنیا کے یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس دیکھیں کیا ہے، اپنا بدن ہے، پھر ہمارے متعلقات ہیں، ہمارے گھر میں جو بھی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے. پھر آپ کی دکان ہے، کاروبار ہے، آپ کا نوکری ہے، آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرا ہے. تو جب آپ نے یعنی اس چیز کو حقیقت سمجھ لیا، نمبر ایک، جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس اس کی ملکیت کا دعویٰ کر لیا اور اس کو اپنا سمجھ لیا، تو اب آپ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کریں گے. جب آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، وقت ہے، صحت ہے، پیسے ہیں، عہدہ ہے، یا جو بھی ہے، جو کچھ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، وہ دیا ہوا اللہ کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں مالک اس کا، تو اب آپ بخیل بن جائیں گے. آپ اس کو اپنی مرضی سے، اس میں اپنی مرضی چلائیں گے. غصہ آپ کو کیوں آتا ہے؟ کہ آپ اپنا حق سمجھتے ہیں، کوئی آپ کی حق تلفی کرے، بات نہ مانے، یہ نہ مانے، پھر آپ کو غصہ آتا ہے. تو غصے کی آپ میں صفت تو موجود ہے لیکن اس کا اپنا ایک استعمال کی جگہ ہے. آپ بے جگہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. تو ملکیت کا دعویٰ جو ہے وہ یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اگر ہم کہیں کہ یہ ہمارا ہے، اب آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہدایت کی ضرورت آپ کو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ تو میرا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تم نے کیسے دعویٰ کر دیا؟ ہے تو میرا. جان بھی میں نے تمہیں دی ہے، زندگی میں نے دی ہے، صحت تمہیں میں نے دی ہے، رزق جو بھی ہے میں نے تمہیں دیا ہے، بچے میں نے دیے ہیں. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ امانت ہے. اب اگر آپ اس امانت کو اپنا سمجھ بیٹھیں اور اس پہ اپنا حق جتائیں، دیکھیں ہم ساری زندگی میں کر کے گزار دیتے ہیں. میرا جسم، وہ ہے نا 8 ابھی مارچ آنے والا ہے نا، ابھی جنوری ہے، 8 مارچ کو خواتین نکلیں گی، وہ کہیں گی کہ میرا جسم میری مرضی. تو وہ کیسی اخلاق باختہ خواتین جو ہوتی ہیں یہی ہوتی ہیں. تو یہ خواتین کی بات نہیں ہے، ہم سب مرد و زن کی بات ہے. ہم سب کہتے ہیں میں. گھر میں آپ کے جو بھی مسائل چل رہے ہیں وہ ہر ایک کی اپنی اپنی میں ہے. ساس ہے اس کی اپنی میں ہے، بہو کی اپنی میں ہے، پھر میاں بیوی میں کا تکرار ہوتی رہتی ہے. تو اسی میں پھر جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں.
بہرحال میں آج کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کا ترجمہ اور اس کو سمجھنا، اسی کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن پہلے میں بات کر رہا ہوں سمجھنے کی۔ قرآن آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ دنیا کی زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے اور اس کو ایک امانت نہیں سمجھتے۔ اب قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوگی تو پھر آپ سمجھیں گے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔